الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب سے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کی حرکتوں اور چلت پھرت اور گشت چلے اور فضائل اعمال پر بین لگایا ہے، تب سے بہت سے لوگ بلبلا اٹھے ہیں۔ ان میں جماعت اسلامی کے امیر بھی کود پڑے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر سعادت اللہ حسینی صاحب ہیں، جنہوں نے 12 دسمبر 2021 کو ایک بیان ویڈیو کی شکل میں جاری کیا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ الفاظ یاد رکھے گا، یہ حسینی امیر جماعت اسلامی صاحب کے الفاظ ہیں۔ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف دینی تحریکوں اور جماعتوں پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان کے لٹریچر کو بین کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پر روک لگائی ہے، اور جب بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں اس کی ہم نے مخالفت کی ہے۔ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں بھی جو تازہ سرکولر آیا ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جن بنیادوں پر وہاں سعودی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں، ان بنیادوں کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس کانسنسس کے خلاف ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی پرامن طریقے سے دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کی آزادی حاصل ہے۔ یہ کانسنسس ہے ساری دنیا میں۔ اس کانسنسس کے اور اتفاق رائے کے خلاف ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط، غیر دانش مندانہ اور انجسٹ فیصلہ ہے۔ اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی ہند کو سعودی اقدام پر تنقید کرنے سے پہلے یا بعد اپنی اس مسجد کے دروازے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کے لیے اور اپنے کیمپس کے گیٹ قادیانیوں، عیسائیوں، آریہ سماجیوں سمیت دیگر مذاہب کی تبلیغ عام کے لیے کھول دینا چاہیے۔ ڈاکٹر خالد فلاحی کے یہ الفاظ ہیں، کیونکہ یہی وہ عالمی کانسنسس اور اتفاق رائے ہے جس کا حوالہ دے کر امیر جماعت نے سعودی حکومت پر تنقید اور اس کے اقدام کی مخالفت کی ہے، لیکن جماعت کی یہ واضح منافقت اور دو رخی طرز عمل ہی ہے کہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک کی ہزاروں مساجد میں جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت دونوں کے پروگرام ہوتے ہیں۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیان امیر جماعت اسلامی ہند کا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ امریکی سفارت خانے سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کی کسی NGO کے کسی ایسے عام ذمہ دار کا ہے جسے اسلامی تعلیمات کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کے مخصوص مغربی تصور کے تحت تمام مذاہب کو دیکھنا اور پیش کرنا چاہتا ہے، جس کے تحت رضامندی والے ہم جنسی اور زوجین کی اپنے جائز رفیق، بیوی شوہر کے علاوہ بھی کسی دوسرے سے اختلاط و مباشرت کا عمل اور وسیع تر آزادی نسواں اور اظہار رائے کی آزادی شامل ہے۔ یہی وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کے تحت ہر قسم کے دین، مذہب و مسلک اور راہ اختیار کرنے والوں کو اپنے دین و مذہب کی تبلیغ کی آزادی ہے۔
ہاں یہی وہ کانسنسس اتفاق رائے ہے جو غیر اسلامی سیکولر جمہوری نظریات کے حامل لوگوں میں یقیناً پایا جاتا ہے، جس کا حوالہ بار بار امیر جماعت نے دیا ہے۔ اب محترم امیر جماعت اسلامی ہند سے دریافت فرمائیں، کیا واقعی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں؟ ذرا کوئی پوچھے تو جماعت اسلامی کے حسینی امیر سے، کیا واقعی اسلامی حکومت میں اس قسم کی آزادی تمام مذاہب کے لوگوں کو حاصل ہوگی کہ وہ اپنے اپنے دین و مذہب کی تبلیغ عام مسلمانوں میں بے روک ٹوک کر سکیں؟ اب عملی طور پر آئیے عملی صورتحال کی طرف۔ جماعت اسلامی کے وابستگان کو تبلیغی جماعت سے عمومی شکایت یہ ہے کہ وہ مساجد میں جن پر تبلیغی جماعت کا کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت کی ابتدا و انتہا شروع ہی سے سب کچھ مسجد ہی رہا ہے، جماعت کے پروگرام یہاں تک کہ درس قرآن بھی نہیں ہونے دیتے۔ جماعت اسلامی کی یہ شکایت بڑی حد تک بجا بھی ہے، لیکن کیا خود جماعت اسلامی ہند ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر غلط سلوک تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں کر رہی ہے؟ ابو الفضل انکلیو جامعہ نگر نئی دہلی 25 میں جمنا کے کنارے واقع جماعت اسلامی ہند کا مرکزی کیمپس وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کیمپس کا نام دعوت نگر ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند کی رہائش گاہ، تمام مرکزی دفاتر، جماعت کے تمام رسالوں کے دفاتر، پبلشنگ ہاؤس اور دیگر مرکزی ذمہ داران جماعت کی رہائش گاہیں سب اسی کیمپس میں واقع ہیں۔ اسی میں ایک وسیع و حسین و جمیل اشاعت اسلام جامع مسجد واقع ہے، لیکن اس میں تبلیغی جماعت کی کسی بھی دینی سرگرمی پر سختی کے ساتھ جماعت کی طرف سے پابندی ہے۔ بتاؤ جماعت اسلامی والوں، ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو۔ اسی لیے ڈاکٹر خالد فلاحی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیٹرول ڈالر نہیں مل رہے ہیں۔ خالد فلاحی کے الفاظ ذرا غور کیجئے۔ دراصل آپ کو اصل غم و غصہ، جماعت اسلامی کو اصل غم و غصہ اس بات پر ہے کہ وہ پیٹرول ڈالر جو شاہی سعودی ذرائع سے مل رہا تھا ایک عرصے سے ملنا بند ہو گیا ہے، بلکہ الاخوان المسلمون کی حمایتی جماعت ہونے کی بنا پر جماعتی سعودی سنہرا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اور جماعت اور اس کی کارروائیاں بھی شاہی عتاب کی زد میں آ چکی ہیں۔ دراصل سارا غم و غصہ اسی بات کا ہے، تبلیغی جماعت تو ایک بہانہ ہے۔ ڈاکٹر خالد فلاحی۔